اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بیت محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ایک اور مجلس اعزاز خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں ذکر محمد وعلی محمد جو ہے وہ کیا جائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار نے انسان کو خلق کیا تو اسے اس دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت کا انتظام بھی خدا نے خود ہی جو ہے وہ کیا، کیونکہ انسان جو ہے وہ دو خاص چیزوں کا مرکب یعنی کمبینیشن ہے، ایک میٹر ہے، مادہ ہے، اور ایک جو ہے وہ روح ہے، سول ہے، اور دونوں کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، دونوں کی چاہتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن اللہ نے دونوں کو کمبائن کیا اور جس کا نام حیات رکھا یعنی زندگی رکھا۔ روح پہلے بھی تھی عالم ارواح میں مگر حیات نہیں تھی، مٹی روئے زمین پہ پہلے بھی تھی مگر حیات نہیں تھی، دونوں کو جب جوڑا پروردگار نے تو ایک زندگی جسے ہم کہتے ہیں کہ بہرحال ہے، اور زندگی تبھی تک ہے جو ظاہری کہ جب تک بدن کے اندر روح ہوتی ہے، روح جب نکل جائے تو چاہے جتنا بھی خوبصورت آدمی ہو مردہ ہی ہوتا ہے، جتنے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہو جب تک غسل نہ ہو تو اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، بدن نجس ہو جاتا ہے، تو اس کی جو قیمت ہے وہ روح ہے ایکچولی۔ اور ظاہر ہے جن کی روح بزرگ ہوتی ہے وہ ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا اس کی کہ ظاہر کیسا ہے، ظاہر ہمارے دنیا کی چیزوں میں میٹر کرتا ہے کہ انسان ظاہری چیز دیکھتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں اچھی بات بھی ہے، لیکن ایکچول انسان کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کسی کو دیکھیں اور آپ امپریس ہوں اس کی لک سے، لیکن جب آپ اس سے بات کرنا شروع کریں تو آپ بولیں یہ تو کسی کام کا آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ لباس بڑے اچھے پہنا ہوا ہے، برانڈڈ کپڑے پہنا ہوا ہے، خوشبو بھی اچھی لگایا ہوا ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ اصل میں انسان کی فطرت اور نیچر جو ہے نا وہ وہی ہے جسے خدا نے بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ باطن ہے۔ اگر انسان کا باطن، اس کا انر خوبصورت نہیں ہے تو باقی کوئی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ بہترین جگہ پہ چلے جائیں، خوبصورت جگہ ہو، سینری ہو، بہترین کھانا آپ کے سامنے رکھا ہو، لیکن اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کا زبان کوئی بھی ذائقے کو چکھ نہیں پائے گا۔ کیوں ہے؟ حالانکہ بہترین کھانا ہے، بہترین جگہ ہے، بہترین انوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا نہیں، مریض، ایک مرض انسان کے مادی سٹرکچر کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، یعنی زبان کا ذائقہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، چکنی چکیں آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں۔ یہ تو وہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور اگر وہ بیمار ہو تو پھر آپ سوچیں کہ انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی لیے خدا نے یہ بہت یعنی انسان جو ہے وہ قرآن ڈیفائن کر رہا ہے، انسان آسان نہیں ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن خدا نے اس کو بنا کر خود جو ہے وہ تبارک اللہ بھی کہا ہے کہ یعنی خود اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے بھئی کتنی زبردست چیز بنائی ہے، اور وہاں بہرحال انسان کو اور بھی طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، لیکن ظاہر ہے خدا جانتا تھا کہ یہ اتنی کمپلیکس پروڈکٹ ہے میری کہ اس کی ہدایت کے لیے مجھے اپنے بندے بھیجنے پڑیں گے، کیونکہ یہ خود ہدایت نہیں کر پائے گا اور نہیں کر سکتا آدمی۔ جب انسان
نہیں دیکھ سکتا دیوار کے ادھر تو وہ اپنے اندر کیسے جھانکے گا؟ وہی اس کو ہدایت دے سکتے تھے جو نہ صرف اسے جانتے ہوں بلکہ قیامت کی خبریں بھی ان کے پاس ہوں، اور وہ خدا ہی ہے کہ جو دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑی سادی سی مثال ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنے نمائندوں کو بھیجے یا اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجے، تو بالکل ایسی جیسے کوئی بھی کمپنی پروڈکٹ بناتی ہے اور اس کی جو ہے وہ لانچ کے لیے یا اس کی سیلز یا مارکیٹنگ کے لیے اپنے ٹرین بندوں کو بھیجتی ہے۔ ہر آدمی کو پکڑاتی نہیں ہے ہاتھ میں کہ بھائی تم جاؤ بیچو، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی پروڈکشن میں کیا جو ہے وہ ایلیمنٹ یوز ہوئے ہیں، اس کو یوز کرنے میں کون سے جو ہے وہ سیفٹیز کا خیال رکھنا ہے، کون سی پریکاشن۔ سمپل سی آدمی آج میں چھوٹی سی چیز نہیں، ہماری اپنی کمپنی آئے گی، ٹریننگ دے گی، اس کے بعد آپ یہ، ورنہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح خدا نے جب انسان کو بنایا ہے تو خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے۔ ظاہراً انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آج کل کے دور میں کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، حجاب کی کیا ضرورت ہے، خمس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ سارے بارہ روزے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ سائنٹیفکلی بھی ابھی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ پروف ہوتی جا رہی، جس کا تعلق بدر سے۔ لیکن یہ پھر بھی یہ سب یہی ہے۔ انسان ساری زندگی نماز نہ پڑھے، خدا نہ خواستہ گمراہ ہو، لیکن آخر میں توبہ ہو جائے اگر، اور واقعی حقیقی توبہ ہو جائے، تو خدا اس کو لے جائے گا۔ خدا کو ہماری روزوں، نمازوں، عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو خدا کہلانے کے لیے۔ اگر آپ خطبہ فدکیہ دیکھیں جو مشہور ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، اللہم صلی علی محمد، آپ کو پتہ ہے کہ اچھا خاصا بڑا طولانی خطبہ ہے، اور اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، بہت سارے موضوع ہیں کہ جس پر گفتگو کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ اس کا ایک حصہ بہرحال آپ کی خدمت میں اذان عالی میں کہ بی بی نے وہاں پر یہی خطاب کرتے ہوئے کہ جب سامنے والوں کو یہ کہا ہے کہ تم نے وہ پیمان جو وعدہ تھا اسے توڑ دیا ہے، اور یہ جو عہد تھا، اور تم جنگ پر آ گئے ہو، اور تم وہ ہو کہ جنہوں نے رسول کو بھی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ پھر وہاں بی بی یہ فرماتی ہے کہ تم نے جسے بچا کے رکھا تھا تم نے اسے اگل دیا ہے، وہ جسے تم ہضم کر چکے تھے اسے بھی تم نے نکال دیا ہے۔ یعنی یہ بہت، آپ سمجھیں کہ یہ وہ گفتگو کر سکتا ہے جو انسان کے سٹرکچر سے واقف ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کون سی چیز تھی جسے انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، یعنی وہ منافقت، یعنی وہ جو اسلام آنے سے چھپ گیا تھا معاملہ، کہ چلو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو چلو کور اپ ہو گیا۔ بی بی کہتی ہیں جسے تم نے حفظ کر کے یعنی بچا کے رکھا تھا وہ نکل آیا ہے باہر۔ اور وہاں جو خوبصورت، یعنی اللہ اس سے بہتر انسان، ابھی مولا علی کے خطبے اس کے بعد ہیں، آپ یاد ذہن میں رکھیے گا کہ رسول خدا کے خطبوں کے بعد، بیانات کے بعد یہ خطبہ پہلے ہے۔ ابھی مولا امیر نے خطبے دینا شروع نہیں کیے، یقیناً بیانات دیے ہیں۔ اکثر خطبے جو جتنے بھی ہمیں مولا کے نہج البلاغہ وہ بعد کے ہیں، یعنی ابھی وہ درمیان میں وہ خاتون کہ جس کا کلام رسول کے ساتھ ملتا جلتا، جس کے خطبوں کا لحن حیدر قرار کے خطبوں کے ساتھ ملتا، وہ گفتگو کر رہی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اگر تم سب بھی کافر ہو جاؤ، یعنی جیسے پہلے کافر تھے بہت سارے، اگر سب بھی کافر ہو جائیں، سب بھی کافر ہو جائیں تو بھی خدا کی خدائی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ توحید کو جو سمجھتا ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ اور وہاں بہرحال بعد میں جو سامنے تھے انہوں نے بی بی کے مقام کو، بی بی کی عصمت کو، سب کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے، مگر بہرحال وہ ایک مشکل جو دنیا کی ہوتی ہے، دنیا پرستی اور دولت کہہ لیں یا مقام، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ڈیزگنیشن اور پوسٹ سے محبت ہوتی ہے، تو وہ بہرحال ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ آئیں۔ تو وہاں پر اذان محترم آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پہچانیں
جب تک ہم اپنی معرفت نہیں کریں گے، انسان اپنی معرفت نہیں کرے گا، اسے پہچانے گا نہیں، جب تک وہ اس راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ ایک انسان اپنی صلاحیتوں کو، یعنی اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں خدا نے دی ہیں، اگر اس کو ڈیٹیکٹ کر، انجینئرنگ، آئی ایم گڈ ان اسپیکنگ، آئی ایم گڈ ان رائٹنگ، یا مطلب آئی ایم اے گڈ پینٹر، یا میں اچھا ریسائٹر ہوں، جیسے ماشاء اللہ یہ بچے بہت خوبصورت، ماشاء اللہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اس عمر کے اندر جو ہے وہ اس حزن اور یہ کلام پڑھتے ہیں، یہ خوب صلاحیت ہے۔ یہ اگر انسان کو پتہ چل جائے صلاحیت، تو انسان اس پہ اسٹرگل کرتا ہے اور اس کو اور فلورش کرتا ہے۔ خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسی طرح انسان کو اپنے انر پرسپیکٹیو کو انہینس کرنے کے لیے خدا نے اس کے لیے یہ روم رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو انہینس کر سکتا ہے۔ اسی کے لیے اس نے اپنے بندوں کو بھیجا۔ جتنے بھی بندے آئے انہوں نے بلڈنگیں بنانا نہیں سکھائیں، انہوں نے سیٹلائٹ بنانا نہیں سکھائی، انہوں نے اے آئی کے ٹولز بنانا نہیں سکھائے، انہوں نے یہی سکھایا کہ انسان بن جاؤ۔ انسان بننا ان کی طرف سے آئے، کیونکہ وہ آئے اس لیے تھے کہ اس کو انسان بناؤ۔ اور یہ جو انسانیت کا فارمولہ ہے، یہ جب تک اب مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے انسان بننا ہے کہ نہیں بننا۔ جب ہم بھی بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، آج معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، فلانا بن جاؤ، اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، یہ بن جاؤ۔ اچھی بات ہے، پروفیشن از امپورٹنٹ، کیریئر از امپورٹنٹ، فلانی یونیورسٹی میں جائے گا، فلانی جگہ پڑھے گا، فلانے اسکول گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، مگر انسان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ دنیا کی یونیورسٹیز جو ہے وہ کنزیومر پروڈکٹ بنا رہی ہیں، انسان نہیں بنا رہی۔ کوئی بھی درسگاہ یا دانشگاہ انسان پیدا نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الہی نظام سے ڈسکنیکٹڈ ہے۔ جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کا اپنا نفس جو ہوتا ہے، اس کی اپنی جو انر ہوتا ہے، وہ افیکٹڈ ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اچھی لوگوں میں بیٹھے، اچھی کمپنی میں بیٹھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حاصلات مرتب ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے روح جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ٹیلی کرتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن بہرحال بہت سارے لوگ پھر بھی اس کے باوجود جو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ ان کے حواری ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، حضرت عیسیٰ سوچیں کہ اس مقام پر اللہ کے نبی ہیں اور خدا نے ان کو جو عطا کیا، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ سوچیں کہ ان کو کتنا ان کو سکھا رہے ہیں، ان کے پاؤں کو خود دھو رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں رسول خدا، آپ ہمارے پاؤں کو دھو رہے ہیں؟ کہا میں تمہیں سکھا رہا ہوں تواضع کسے کہتے ہیں، انکساری کسے کہتے ہیں۔ یہ پاؤں دھو کر سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو، آپ سوچیں اتنی ٹریننگ کے باوجود ایک شہر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے شہر کے باہر کہیں دیوار گری ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہٹاتے ہیں، کیا ہے واقعے میں کہ نیچے بہت قیمتی سٹون پڑے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں ایک دم جا کے اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں، کون؟ جو ساتھ ہوتے ہیں، اور ان سٹون کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کس خزانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ واقعہ میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ بہرحال کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شہر جا رہا ہوں اور میں شہر سے جو ہے وہ ایک بہترین ہیرا ڈائمنڈ لے کر آؤں گا۔ اب یہ باہر انتظار کرتے رہتے ہیں اور بہرحال پورا واقعہ، پھر واپس آتے ہیں تو ساتھ ایک جوان ہوتا ہے ان کے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہیرا لینے گئے تھے، ڈائمنڈ لینے گئے تھے، یہ کیا ہے؟ کہا اس کے دل میں خدا رہتا ہے۔ تو جس کے دل میں خدا ہو اس سے بڑا ہیرا کوئی نہیں ہے۔ خوب یہ انسانیت ہے۔ ہم اس کو سوسائٹی میں جنریٹ نہیں کر رہے، ہم سوسائٹی کے اندر ایسا ماحول کریٹ نہیں کر رہے، یا یہ اسپیکٹ ہی نہیں ہے ہمارا کہ ہم ایسی جنریشن پیدا کریں جن کے دلوں میں خدا رہتا ہو۔ ہمیں باقی سب کچھ چاہیے اور دیتے بھی ہیں، بہرحال والدین جو کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، لیکن عزیزان محترم حقیقت جو ہے وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 اگر ہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بلاک پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک انسان کو اگر اپنے اندر سے اسمیل نہ آئے تو کیا وہ نہائے گا؟ نہیں نہائے گا، بولے مجھے تو صحیح ہوں میں تو، اور اس کے اندر مطلب مثال کے طور پر ناک خراب ہو جائے آدمی کا، تو آپ کو خوشبو بھی نہیں آئے گی، اسمیل کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ بدبو آئے گی نہ خوشبو آئے گی۔ بہترین دنیا کی خوشبو آپ کو دیں، آپ کا ناک بند ہو تو آپ نہیں سونگھ سکتے۔
ہمارا حال یہی ہے. میں آپ کو نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. مجھے میرے اپنے اندر کی بدبو نہیں آتی. مجھے بدن کی آتی ہے، بدن کی آتی ہے تو میں کہتا ہوں چلو شاور لے لو، حمام لے لو، فریش ہو جاؤ. لیکن ایک آدمی کو نہیں آتی. ایک آدمی بولتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ نہاؤں گا. اب سوچیں کچھ لوگ مہینے میں ایک دفعہ نہائیں اور کچھ لوگ سال میں ایک دفعہ نہائیں. جو آپ جاتے ہیں باہر دوسروں میں، مرتاز ہے، ہندی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ویسے نہاتے بھی نہیں ہیں. کسی کو ڈسکلیم نہیں کرنا چاہیے، بہرحال لوگ بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ نہاتے نہیں ہیں وہ. آپ سوچیں کہ آدمی سال بعد نہائے، کیوں؟ کیونکہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میں گندا ہوں کہ نہیں ہوں. جس کو گندگی کا احساس ہوگا وہ نہائے گا. عزیزان محترم، اسی طرح انسان کے گناہ اس کو اندر سے بدبودار کر دیتے ہیں. لیکن انسان جب اپنے طرف دیکھے ہی نہیں تو اسے کبھی بھی اسمیل نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی اس کو اسمیل. اور جب آپ کو اسمیل نہیں آئے گی تو آپ کبھی بھی ایسا کام ہی نہیں کریں گے جس سے آپ کے گناہ دھلے. مطلب آدمی کو کیا ہے، آدمی کو کیا. لیکن ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کے گناہ زیادہ نظر آتے ہیں. دوسروں کے گناہ، انگلی اٹھانا، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں دیکھتے خود میں کیسا ہوں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے یہ تمہارے دروازے کے باہر گرم پانی کا چشمہ ہے. جب دل چاہے اس سے اپنے آپ کو طہارت حاصل کرو. یعنی انسان جو نماز پڑھتا ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ طہارت ہے گناہوں سے. جب جمعے کا دن تھا آج، اور آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے اعمال میں مفاتی جنا کے اندر جہاں ائمہ کی نماز ہے وہاں پر ایک نماز ہے، نماز جعفر تیار، ٹھیک ہے. اور نماز ہے کہ جمعے کو مستحب ہے، پڑھنی چاہیے. اب یہ کہ اس روایات میں ہے کہ جو نماز جعفر تیار پڑھتا ہے اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. اب ایک آدمی سال میں ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اسے سال بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے کو گناہ ہے، میں دھوں. لیکن ایک آدمی مہینے بعد پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ مہینے میں گندا ہو گیا ہوں، مجھے یہ نماز پڑھ لینی چاہیے. ایک آدمی ہفتے میں پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ہر ہفتے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. اور میں خود بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر روز پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہے کہ میں آلودہ ہوں. ذہن میں یہ احساس بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نماز کو پڑھا کریں. وہ اب انسان زندگی میں نہ پڑھی ہو کسی نے نماز جعفر تیار تو سوچیں، یعنی اسے احساس ہی نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے آلودہ ہے یا نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے. اور یہ خود احساس ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان بعض اوقات جو ہے وہ بہرحال اپنی زندگی میں اتنے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا بعض اوقات وہ عیبوں اور برائیوں میں گم ہوتا ہے. کیونکہ بہرحال خود شناسی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے انسان کو اپنی طرف متوجہ ہے. مثال کے طور پر میں اپنی مثال ہی دے سکتا ہوں، کسی اور کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا آدمی. کہ میں کہیں مجلس پڑھوں اور آپ بولیں جی ماشاء اللہ بہت زبردست مجلس پڑھی، اور میں کیا کہوں، اور مجھے پتا ہو کہ مجلس بہت اچھی ہوئی ہے، پھر میں کہوں نہیں مطلب میں تو ویسے پڑھ ہی نہیں پایا. یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے. تو سمجھیے ویسے تو تم نے خود تھوڑی پڑھی ہے مجلس، وہ تو خدا ہے جو تمہیں توفیق دے رہا ہے پڑھنے کی. اور اپنے آپ کو مطلب یہ کرنا کہ نہیں مطلب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یار، ایسے نہیں کیا. نہیں. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہنچے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا یہاں، سب بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو صاحب خانہ نے، جن کا گھر تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں ممبر پہ بیٹھ جائیں. یہ بیٹھ گئے جا کے ممبر پہ، اور کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ گفتگو کی اور بہت کمال گفتگو کی، بہترین گفتگو. نیچے اترے تو جنہوں نے بلایا تھا کہا کہ کیا بہترین مجلس پڑھی آپ نے. تو اب یہ بھی جانتے تھے کہ مجلس انہوں نے اچھی پڑھی. کہتے ہیں اب جلدی جلدی میں تو دیکھیں یہی ہو سکتا تھا. کیا کیا؟ یعنی کیا چاہ رہے تھے کہ آپ بولیں گے نہیں بہت اچھی پڑھی. انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، یہ عیب ہے. انسان خود پسندی کا شکار ہے. خود پسندی یعنی اپنے آپ کو بس ہائی لائٹ، اپنے آپ کو میری تعریف کرو، بس کھویا ہوا ہے. بس کبھی کبھی مولا توفیق ہو جاتی ہے، بس وہ رات کو اٹھنے کی، تہجد پڑھ لیتا ہوں. ایسے بھائی خدا کے لیے پڑھتا ہوں بھائی، لوگوں کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں کوئی میں. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا توفیق ہی نہیں ہوتی تہجد پڑھنے کی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ اللہ توفیق نہیں دے رہا. اللہ تمہارے پڑوسی کو کیسے اللہ دے رہا ہے، تمہیں کیوں نہیں دے رہا اللہ؟
اللہ پہ ڈال دیا، تمہارے تم نہیں اٹھ پا رہے ہو. اگر تم اپنی طرف متوجہ ہوتے تو خدا تمہیں توفیق دیتا. خب یہ انسان جب تک اپنی طرف متوجہ نہیں ہے، یعنی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایکسیپٹ کریں، ایک انسان خود ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اپنی تنہائی میں اپنی خلوت میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر برائی ہے، تو ایسے آدمی کو آپ کیسے لیں؟ وہ بالکل وہ مثال ہے کہ ایک آدمی سو رہا ہو، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، ایک آدمی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، آپ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے. ادھر سے پڑھ لو ادھر سے ادھر پڑھ لو ادھر سے، وہ سو رہا ہے غفلت میں ہے. تو یہ جو سب سے بڑی انسان کے اندر جان محترم پرابلم ہے، بنی آدم میں خاص طور پہ، یہ اس کی اپنی ذات اس کو پھنساتی ہے. جتنی بھی بربادیاں ہیں، کمال پہ نہ جانے کے لیے برائیاں، آفتیں، وہ انسان کی اپنی ہیں، اپنی، دوسرے نہیں روکتے اس کو. خود کیا وجہ ہے میں گھر جاؤں ٹریفک میں یا آفس سے کوئی مسئلہ ہو کام میں، اور جا کر بچوں کے آگے چیخنا شروع کر دوں؟ بچوں نے کچھ کہا ہے؟ نہیں کہا. پرابلم کس کی ہے؟ آپ کی اپنی ہے. وائف کے آگے، والدین کے آگے، کسی کے آگے، پرابلم اپنی ہے. یو ہیو ٹو سالو یور سیلف، اپنی پرابلم سالو کر کے. مشکل ہے تو اس کو گھر والوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو ان کے ساتھ تم غلط بیہیو کرو؟ تو یہاں آدمی اپنی غلطی نہیں مان رہا، اور اسی کے لیے بہرحال میں نے آپ کو پوری زحمت دی، اصل میں ایک حدیث کے لیے دی کہ ہم اس حدیث کو سمجھ میں پہلے بتا دیتا تو شاید آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھتے. اب یہ تھوڑا سا مقدمہ جو میں نے بہرحال بولے کہ آدھے گھنٹے میں مولانا مقدمہ ہی بنایا ہے، میں زیادہ نہیں دوں گا، میں آگے ہاف مقدمہ کر کے مجلس ختم کر دوں گا. لیکن یہ مقدمہ ذہن محترم اس لیے کیا ہے کہ یہ حدیث ہے، قالا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کہ لیسا من شیعتنا، یعنی وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. اور اس پیٹرن پہ کئی حدیثیں ہیں امام کی، یا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ کہ جو اپنا ہر روز محاسبہ نہیں کرتا. محاسبہ یعنی اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا، اپنی اسکوٹنگ نہیں کرتا، اپنا اپریزل نہیں کرتا. ہر روز وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ ہر روز اسے چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے. اور آگے فرماتے اگر اس نے نیک کام کیا تو خدا سے یہ کہے کہ خدا مجھے اور نیکیوں کی توفیق دے. یعنی اگر کوئی مثلا مثال کے طور میں جاؤں ابھی رات کو سوؤں، تو مجھے رات کو سوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ بہت تیزی سے اپنے آپ کو پورے دن کو سکین کروں. صبح اٹھا، میں نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، نماز پڑھی، مستحب پڑھی، دعا پڑھی، کہیں اونچا لفظ بول بیٹھا، یہ سب ذہن میں جلدی جلدی ٹک ٹک کرے اور نوٹ کرے. اور شام تک دیکھے کہ ہاں اول ٹائم پڑھی، تھوڑی دیر سے پڑھی، یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، پورا بہت تیزی سے انسان، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی. اور اگر اچھے کام کیے ہیں تو خدا سے کہ خدا تیرا شکر گزار ہوں، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں اور نیک کام کروں. اور امام فرماتے ہیں کہ اگر غلطی کی یا گناہ کیا ہے تو اس کی بارگاہ میں استغفار کرو. اینڈ دس از دا بیسٹ. یہ ریمیڈی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ صبح بھی دانت صاف کرو اور رات بھی دانت صاف کرو. آدمی ضرور کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ بھائی دانت خراب ہو جائیں گے، دانت خراب ہوگا تو کھاؤں گا کیسے، اسمائل اچھی نہیں لگے گی، پھر دانتوں کو علاج کراؤ. بہتر ہے کہ بھائی برش ہی کر لو تو زیادہ بہتر ہے. تو دانتوں کو آپ کیا کریں گے؟ جب آدمی مرتا ہے تو دانت وانت سب یہیں رہ جانے، چاہے جتنا مہنگا امپلانٹ کرا لیں آپ، یہیں رہ جائے گا. لیکن جو سول ہے، جس نے برزخ میں بھی رہنا ہے، جس نے قیامت میں بھی جواب دینا ہے، اس کے صفائی ڈیلی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل کا ماڈرن ایرا ہمیں ہر چیز میں ایکوپڈ کرتا ہے، انسان کی لائف کو بیسٹ سے بیسٹ بناتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنی چیزیں آج ہیں کل نہیں تھی. بیٹھنے کے لیے بہترین چیئر، بہترین کوشن، ٹریولنگ کے لیے فلانا، اس کے لیے فلانا. میں تو میڈیکل چیزیں چیک کرتے رہتا ہوں، کتنا انسان ترقی کر گیا ہے، کتنی بہت زبردستی چھوٹی چھوٹی انوینشنز ہیں جو انسان کے باڈی کو آرام کے لیے، ریسٹ کے لیے. آپ دیکھیں کہ آپ جتنا پیسہ خرچ کرتے چلے جائیں، آسائشیں آپ کی
بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ سب مادی ہے، میٹر ہے. اچھی بات ہے، اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن جس بدن نے رہنا 70-80 سال ہے، 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں رہیں گے آپ. 100، اس سے زیادہ رہیں گے، چلے 700 سال، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کتنا رہ لیں گے؟ اس کے لیے اتنی محنت ہے. اور جہاں آپ نے اور ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کو مائنس کریں آپ، یا 100 سال نا میکسیمم، چلے 200 کر لیں، چلے ڈرے نہیں تو 200، 200 مائنس ہمیشہ. ہمیشہ کیا ہے؟ انفینٹی. 200 مائنس انفینٹی کا آنسر کیا آئے گا؟ انفینٹی. یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. جو چیز کچھ بھی نہیں ہے اس پر ہماری اتنی طاقت لگی ہوئی ہے، اور جہاں سب کچھ ہے اس کے لیے ہمارے پاس رات کو 5 منٹ نہیں ہے کہ ہم اس سول کی فکر کریں جس نے ایک سوال کے جواب میں 1000 سال کھڑے رہنا ہے. عزیزان محترم، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے. یہی اس کی اپلفٹ ہے، یہی اس کو اوپر کی طرف لے کے جائے گا. یہ توجہ ایک سپارک انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے ایسے، فضیل جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا، اپنے چوری، یہ وہ. ایک رات کسی کے گھر کود رہا تھا، اس کا ہمسایہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا وہ وقت نہیں آ پایا کہ جب دلوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے. بس ایک نے فکر میں، تفکر میں ڈال دیا، اور اس نے اسی وقت کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں دلوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے. کیوں عزیزان محترم؟ ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت ہو، ہمارا دل کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو اتنا اپنے اوپر لیئرز لگا دی ہیں کہ قرآن ہمارے اندر جا کر ہمیں توڑ ہی نہیں رہا. جبکہ یہی قرآن تھا. بے شک کلام الہی ہے، اور بیان محبوب الہی ہو تو فرق کرتا ہے یقیناً. میں قرآن پڑھوں ایک الگ بات ہے، اللہ کے حبیب قرآن پڑھے تو وہ الگ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ صدر اسلام میں مسلمان کیسے ہوئے ہیں؟ کافر، بدترین مشرک. مشہور واقعہ صدر اسلام کا، مکہ میں جب رسول خدا نے نیا نیا تبلیغ کیا شروع کیا، ان کو بعثت جب ہوئی اور نبوت کے پیغام کو انہوں نے پہنچایا، تو اوس و خزرج، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں 2 بہت بڑے ٹرائبس تھے، اور یہ بہت عرصے تک لڑتے رہتے تھے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان کی 200 ایئرز ان کی جو ہے وہ جنگیں چلی ہیں. تو ایسے میں ایک جو ٹرائب تھا وہ مکہ آیا کہ مکہ والوں سے ہیلپ لے. وہاں پہنچا مکہ میں، اور مکہ والوں سے کہا کہ بھائی ہمیں مشکل میں ہیں اور ہماری ہیلپ کرو. مکہ والے کہنے لگے ہم تمہاری کیا ہیلپ کریں، ہم تو خود مشکل میں ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہمارے درمیان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم تو اس کی مشکل میں پھنسے ہوئے، ہم تو تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. اچھا، وہ دونوں مایوس ہو کے جانے لگے. تو کہا کہ خبردار، ان دونوں کو بولا کہ خانہ کعبہ کے پاس جا رہے ہو، کانوں میں کچھ ڈال کے جانا. کہا کیوں؟ کہا وہ جو شخص ہے نا، وہ پتہ نہیں کیا بولتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کہ لوگ جو ہے نا اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. تو اب انہوں نے بھی کیا کہ کانوں میں کو ڈال کر یہ پہنچے، تو دیکھا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ان کو آواز تو آ نہیں رہی. انہوں نے کہا ہم مدینہ جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا، تو ہم کہیں گے ایک شخص ہے جو، تو وہ پوچھیں گے وہ شخص کیا باتیں کرتا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو کہ ہم نے سنا نہیں. تو انہوں نے اپنے کانوں میں سے اس کو ہٹایا، تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا. جیسے ہی سنا وہیں مسلمان ہو گئے. کلام ہے عزیزان محترم. قرآن کی آیتیں اولیاء خدا پڑھتے تھے، کریا کرتے تھے، خاص طور پہ جو آیات قیامت کی ہیں، جو آیات آخرت کی ہیں. کتنی ایسی آیات نازل ہوئیں تو دیکھا رسول خدا گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. سب نے چپ کرانے کی کوشش کی، رسول خدا چپ ہی نہیں ہو رہے. امام علی ہے چپ نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا چپ ہی نہیں ہو رہا ہے، عذاب کی آیتیں نازل ہوئی ہیں امت کے لیے،
تو اس بیوی کو بلایا، کہا آپ جائیں کیونکہ آپ کی بات رسول کو دل جوئی کرے گی، ان کو آرام دے گی۔ وہ پہنچی، جب ان کو آیت پڑھی تو وہ بھی رونے شروع ہو گئی، گریا۔ اور ہمارے، میں خدا آپ کو خدا نہ خواستہ بالکل نہیں اپنے آپ پتہ کتنا ہوں، دوسرا پڑھتا یا سنتا بھی ہوں تو کتنا میرے وجود میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ کب میری آنکھیں قرآن کلام الہی، ابھی انسان کو دنیا میں کسی سے محبت ہو اور محبوب بڑا دور ہو اور اس کا لیٹر آ جائے، آدمی کتنے اشک بار آنکھوں سے اس خط کو چومے گا اور دیکھے گا۔ البتہ بات تو لیٹروں والا زمانہ بھی نہیں ہے، اب تو سب سوشل میڈیا ہی ہے سب کچھ، اذان محترم۔ لیکن آپ سوچیں کہ وہ حبیب جو خالق ہے، جس کے پاس ہم نے جانا ہے، اس کا کلام ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھیں اور اپنے وجود کو منور کریں۔ ہمیں نہیں پتہ سول کی خوراک ہے کلام الہی، لیکن ہماری اس پہ توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے ولی آپ دیکھیں کہ کس طرح تاریکیوں میں رات کو اور جا کر خدا کی عبادتیں کرتے ہیں، اور کتنی دیر سجدوں میں ہیں، کتنی دیر رکوع میں ہیں۔ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہد مقدس میں امام کے حرم میں دفن ہے، اس زمانے میں جب یہ حرم بہرحال چھوٹا ہوتا تھا تو خادم جو حرم کے تھے ان سے کہا کہ میں چھت پہ جو ہے وہ رات کو عبادت کرنے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، صبح جو ہے وہ دروازہ کھول لینا، میں باہر آ جاؤں۔ اس بھول گیا، مطلب سو گیا، رات کو برف باری ہو گئی، سنو فال ہو گئی، یہ بھول گیا، اس نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ اور جو صبح دیکھا اس نے اچھی خاصی جو ہے وہ باہر برف ہے، تو یہ گم دوڑتا وہ اوپر گیا کہ میں دیکھوں کہ میں نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا، وہ اوپر ہوں گے۔ وہ اوپر جا کے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی رکوع کی حالت میں ہے اور ان کی پیٹھ پہ اتنی برف پڑی ہوئی ہے، اور وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ذکر ایسا جس نے وجود کو گرم کیا ہوا ہے، باہر کی چیزوں سے احساس نہیں۔ ہم تو نمازی شک یاد نماز بھی بھول جاتے ہیں، شک بھی کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس لیے وہ آج کل تو سجدے گاہ ہوئی ہے ٹک ٹک والی، تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے، اس کا بٹن اگر آف ہو جائے تو وہ بھی کیا بولے گا کہ کیا کریں۔ وہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی اتنا انسان دنیا میں ڈوب گیا ہے، ڈوب گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی طرف توجہ نہیں دے رہا، اور خدا نے 1,24,000 بھیجے اس لیے کہ توجہ کرو، تم اپنی طرف توجہ کرو۔ فقد عرف نفسہ عرف ربہ، رسول خدا کی حدیث ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب آپ دیکھیں کہ بہرحال ایام جن خاتون کے ہیں ان کی عبادت دیکھیں، ان کی معرفت دیکھیں، کہ بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی عبادت میں کھڑی ہیں اپنے حجرے میں، اپنے محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی ہیں، تو ہر عبادت کے وقت میں الگ نور ہے، لائٹ، جو ان کے گھر سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی ایک انسان عبادت کرے، گریا کرتا ہے، یعنی ہم اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ آخر یہ عبادت کس لیول کی ہے، کس مقام کی ہے عبادت، کے انسان کے وجود سے نور جو ہے وہ عرش کی طرف جا رہا ہے۔ کتنا انسان محو عبادت ہوگا، کتنا انسان خدا کی بندگی میں، معرفت میں، اس کے الفاظ، اس کے افکار۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی ایسی ہے کہ جسے آپ کس طریقے سے آپ ڈیفائن کریں گے کہ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے، ہر زندگی کا اسپیکٹ بندگی خدا ہے، چاہے بیٹی ہیں، چاہے زوجہ ہیں، چاہے ماں ہیں، چاہے سوسائٹی میں ان کا کوئی بھی کردار ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال وقت بڑی تیزی سے اپنے، بہرحال ایک اسپیکٹ جو میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ گفتگو کروں لیکن میں شاید نہیں کر پاؤں گا اس پہ، جانے محترم، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ کہ کیونکہ جمعے کا دن ہے اور ظہور کا متوقع دن ہے اور وقت کے امام کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیوی کی زندگی کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ گلو
کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ اپنے وقت کے امام کا دفاع ہے، اپنے وقت کے امام کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یہ کہ بیوی نے اس پوزیشن میں خطبہ فدا کیا کہ جیسے میں نے آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دی، اور اس کے علاوہ بیوی نے جا کر کس طریقے سے جو ہے وہ یہ سارے کام کیے، کیوں کیے؟ کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ سب سے پہلی اطاعت کس نے کی؟ ان خاتون نے کی۔ ان کتنی، لیکن یہ اطاعت بھی سب سے پہلے یہی نظر آتی ہے، اور اسی اطاعت کو بیان کیا انہوں نے، اور اسی اگر یہ نہیں ہوتی خاتون، آپ یقین کریں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شاید ہم لوگ بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، شاید ہم اس کو فرقے کے اندر کورڈ کر کر یا دوسروں تک پیغام نہیں پہنچا پاتے، یا پہنچ نہیں پاتا، یا لوگ بھی اس کو نہیں سنتے۔ ظالم محترم، حقیقت یہ ہے کہ جو پوزیشن تھی اس وقت غفلت کی اور ان اندھیروں کی، ظلمات کے جو چھائے ہوئے تھے انسانیت کے اوپر، اگر یہ خاتون نہ ہوتی تو اسلام تو دور کی بات، اصل اسلام بھی وہ انسانیت ہی ہے، کچھ نہیں ہونا تھا۔ یہ جتنا کچھ ہے یہ سب ایک خاتون کی مجاہدت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے سب چل رہا ہے۔ آج بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی مثلا ایام فاطمیہ مثلا اتنی مجلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان، سارا سال بھی اگر آپ ایام فاطمیہ کریں تو بھی آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہماری حیثیت بھی ویسے کیا ہے کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں، جن کی تعریف جو ہے وہ رسول خدا کر رہے ہوں، ہمارے پاس تو لفظ نہیں ہے۔ جن کے نام خدا کی طرف سے آئے ہوں، ہم ان کی تعریف کن لفظوں میں بیان کریں؟ ہے ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کی تعریف وصف بیان کر ہی نہیں سکتے۔ جو حور و انسیہ ہو کہ رسول خدا فرمائیں کہ جب میں بہشت کی خوشبو چاہتا تھا تو میں فاطمہ کو اہتمام کرتا تھا، ہم کہاں ان کی تعریف کر سکتے ہیں ظالم محترم؟ لیکن اس اسلام کا دفاع کیا، ریزسٹنس دکھائی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ایک خاتون ہوتے ہوئے، لیڈی ہوتے ہوئے۔ ظالم محترم، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے وقت کے امام کے دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے وقت کے امام کی امامت کے لیے کتنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کتنی تبلیغ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو امام کی طرف لے کر آئے ہیں، کتنی آرگنائزیشنز، کتنے کمپنیز، کتنی پروڈکٹ آئندہ کے لیے کہ امام کی حکومت میں کام آئے گی اس کو ڈیفائن کیا ہے یا اس کے لیے کوشش کی ہے، کتنے سیٹ اپ، کچھ نہیں تو ایک پودا، ایک ٹری، ایک پلانٹ کیا ہے کہ ہم اس کو پانی دیں، کس کے لیے؟ کہ ظہور میں کام آئے گا، سایہ دے گا؟ نہیں ہے، مائنڈ میں تھاٹس ہی نہیں ہے ہاؤ ٹو ڈیولپ سسٹم۔ اپنی زندگی چل رہی ہے، صبح شام چلتی رہے، گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے بس۔ ظالم محترم، امام، یہ خاتون جن کے گھروں میں سیارے ٹوٹ کے گرتے ہوں، وہ خاتون اپنے وقت کے امام کے لیے باہر نکل رہی ہے، جن کے دروازے کے باہر جا کر رسول خدا کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اس کے باوجود وہ خاتون نے مدینہ کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں 40 دن تک۔ کیوں؟ کیونکہ امامت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اصل جو میں نے آپ کو کہا نا کہ بدن اور روح ہوں تو پھر حیات بنتی ہے، اصل حیات امام ہے، امام۔ روز عاشورہ سب کٹ رہے تھا، سب کے ٹکڑے ہو رہے تھے، اور امام نے رات کو کہا کہ چلے جاؤ، بہشت بھی، جنت بھی، مقام بھی، بیت بھی ہٹا دی، کوئی ناراض کچھ نہیں ہے، راضی بھی ہوں میں، جاؤ، چلے جاؤ۔ کیوں نہیں گئے؟ اب آپ کبھی سوچے انسان کہ کیوں نہیں گئے؟ کہ جب سب کچھ مل گیا نا، جنت چاہیے تھی، جنت کے لیے آئے تھے، جنت مل گیا، ثواب کے لیے ثواب مل گیا، امام کی رضایت، امام بھی راضی ہے، امام خود کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اصل زندگی امام ہے، اصل حیات امام ہے۔ کٹ جائے، بدن کے ٹکڑے ہو جائے، سب کچھ ہو، امام نہ ہو،
کوئی فائدہ نہیں ہے جانے محترم۔ امام کہاں ہے؟ ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے، ہم حیات میں ہیں یا بغیر حیات کے؟ جمعے کا دن، ظہور کا متوقع دن، کتنا امام کو یاد کیا، کتنا امام کے لیے کچھ بھی، بہرحال یعنی ہر کسی کے اپنے بہرحال اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ ہے، وہ بہت ضروری ہے جانے محترم۔ وہ یوسف زہرا ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں کی پریشانی، ٹھیک ہے لائف ہے، پریکٹیکل ہے انسان، مگر اس پورے اسپیکٹ میں امام، اگر آپ فاطمیہ کا خلاصہ کریں نا تو امام ہے۔ فاطمہ امام کے بغیر کچھ نہیں، یہی ہے۔ یہی تو آ کر رسالت اور امامت کے درمیان کو انہوں نے، اس بحر کو، اس ہے، اور یہی سسٹم ہے جو آج تک ہمارے تک چل رہا ہے عزیزان محترم۔ بہرحال اس کو انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ بہرحال اپنی زندگی میں امام کو لے کر آئے اور امام کے لیے قدم بڑھائے۔ امام کی توجہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں، امام کو ہمارے اعمال بھی جاتے ہیں، اور امام یعنی امامت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو امامت بہت زیادہ انسان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم شاید اس طریقے سے توجہ نہیں ہوتی۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، کیونکہ مشہد کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں آیا، عزیزان محترم جہاز میں سفر کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص برابر میں بیٹھا ہوا ہے، تو مشہد سے تہران سے مشہد جا رہا، کہا کہ یہاں رہ رہی ظاہر ہوں، یعنی زیارت پہ جا رہا ہوں۔ تو کہتے کہاں سے؟ کہتا میں بہرحال میں جرمنی میں رہتا ہوں اور ہر سال اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیارت پہ آتا ہوں۔ تو اس نے اپنی پھر بتائی کہ کیا وجہ ہے، کہا کہ بہرحال میں یہاں سے پڑھنے گیا تھا باہر اور پڑھتا رہا، اور پھر پڑھتے پڑھتے بہرحال میں نے وہیں پہ، کوئی کرسچن تھی، اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ میں نے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رہنے لگ گیا، اور پھر بہرحال میری پڑھائی اور علم بھی بہت آگے چلا گیا، اور بہرحال اس کی فیملی اتنی ایسی تھی کہ جنہوں نے میرے لیے بہت کام کیا تھا، جس کی وجہ سے میرا بہت لیول ہو۔ لیکن وہ جو میری پارٹنر تھی، اس کو ایک بیماری ہوئی، اور اس بیماری کا علاج جو ہے وہ بہت کرایا، جو کہ وہ خود بھی بہت فائنینشلی اسٹرانگ تھے۔ ہر ڈاکٹر یورپ کا، ادھر کا ادھر کا دیکھ لیا، لیکن اس کی بیماری دور نہیں، اس کو کوئی ٹیومر تھا۔ کہتے جب سب تھک گیا تو مجھے احساس ہوا، تو میں نے ان کو بولا کہ سب تو دکھا دیے، تو میں اس کو ایران لے کے جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ بھی ایک ڈاکٹر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر تو امریکہ، کینیڈا، یورپ میں، وہاں کون سا ڈاکٹر ہے؟ کہا دیکھیں آپ نے سب دکھا دیا نا پتا۔ کہتا وہاں ایک ڈاکٹر ہے، میں اسے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہتے میں لے کے گیا تہران سے میں نے فلائٹ لی، میں مشہد کے ایئرپورٹ پہنچا تو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی، بہت خراب۔ بڑی مشکل سے اٹھا کے میں اسے ہوٹل تک لایا، تو وہاں اس نے مجھے بولا کہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ تو میں اسے اٹھا کر ہوٹل کے کھڑکی تک لایا، تو وہاں سے نا حرم کا گنبد نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہاں اتنی روشنی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلیں۔ ظاہر ہے وہ کرسچن تھی، اسے اتنا پتہ نہیں تھا۔ حرم جب پہنچے تو دیکھا تو حرم سے تو بڑے لوگ نکل رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر تو بہت اچھا ڈاکٹر لگتا ہے، اتنے سارے لوگ اگر کسی کو وزٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ڈاکٹر زبردست ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ لے کے گیا، اور وہ جو سین ہے انقلاب کہ جہاں وہ پنجرہ فولاد لگا ہے جہاں مریضوں کو باندھتے ہیں، کہا میں وہاں لے گیا، اور وہاں جا کر میں نے ایک رسی سے اس کو جو ہے وہ باندھ دیا۔ میں نے کہا کہ تم یہاں تھوڑی دیر بیٹھو، اب اس کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو نیند کی اور پین کلر 2 گولیاں دے دیں تاکہ یہ کچھ دیر یہاں آرام سے سو جائے، تاکہ یہ یہاں بیٹھی رہے۔ کہ جیسے ہی وہ تھوڑی سی اس کی آنکھ لگی، میں اٹھا، مجھے بڑے دن ہو گئے تھے امام کی حاضری میں نے نہیں دی تھی۔ کہ میں بھی زری کے پاس گیا اور جا کر بڑے ٹوٹا دل سے میں نے کہا مولا آپ جانتے ہیں ایک کرسچن کو لے کے آیا ہوں، عزت رکھ لیجئے گا۔ کہتے میں نے بھی گریہ شروع کیا، گریہ کرتے کرتے میری بھی آنکھ لگ گئی،
اور میں اٹھا ایک دم تو مجھے احساس ہوا کہ پتہ نہیں وہ اٹھ نہ گئی ہو. وہاں جا کے دیکھا تو کیا وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے یا امام رضا یا امام رضا. تو میں نے کہا کہ شاید اس نے لوگوں کی آوازیں سنی ہوں گی کہ لوگ امام رضا, کیونکہ اس کو تو نہیں پتا. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا, کیسے ہوا؟ کہتا ہے امام رضا. کہتے ہیں امام رضا. کہتا ہاں, جو میری آنکھ لگی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہیں سے یہ زری کے اندر سے نا ایک شخص آیا, کہا کہ اٹھو. میں نے کہا نہیں, ہم نے تم پر نگاہ کرم کر دی ہے, اٹھو. کہا میں ڈاکٹر کے لیے, کہا میں ہی ڈاکٹر ہوں, میرا نام رضا ہے, جانے محترم. کہا بالکل, وہ ٹھیک ہو گئی. اور اسی دن ہم لوگ پوری فیملی اب ہر سال اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں. امام دلوں کا طبیب ہوتا ہے, امام سارے دردوں کی دوا ہے, وقت کا امام. بعض اوقات لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, لوگ رجوع کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں, امام زندہ ہے. بہرحال باقی امام بھی شہید ہے, وہ بھی زندہ ہے, یہ تو امام بہرحال غیبت کے پردے میں پکاریں کبھی, یا صاحب الزمان ادرکنی, اے مولا ہماری مدد کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں کس حالت میں. کون ہے جو امام کے علاوہ انسان کی گفتگو کو نہ سنے؟ جانے محترم, جمعے کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے علماء سے یہی سنا ہے کہ کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جو پڑھے جائیں تو امام تشریف لاتے ہیں. ہاں زادارم, آپ جانتے ہیں کہ بی بی نے اپنے امام کے لیے کیا کیا کیا. اس حالت میں جو وہ زخمی حالت تھی ان کی, اس کے باوجود انہوں نے اپنے امام کو بچایا. چاہے دروازہ جلا ہوا تھا, نہ جانے کس طرح ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان جلے ہوئے دروازے کو ماں سے ہٹایا ہوگا. وہ حالت, اس کے باوجود بھی جا کر مدینہ کی گلی میں امام کو روکا. اس حالت کے باوجود کہ آپ نے سلام سنا کہ جب انسان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اس حالت میں بھی جا کر جو ہے وہ مدینہ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا. ہاں عزیزان محترم, یہ کتنا انسان کے لیے جو ہے وہ, کیونکہ امام کو بچانا تھا, بچایا. جو کر سکتی نہیں بی بی نے کیا. روزے عاشور بھی بہرحال سب کے مقام اپنی جگہ پر ہیں. ایک مصیبت ایسی ہے کہ جو آپ بیان کریں تو امام زمانہ مجلس میں تشریف لاتے ہیں. بہرحال ہم خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, یقیناً آپ کے اعمال اچھے ہیں. اور وہ مصیبت کیا ہے کہ وہ ذکر کریں تو امام کی نگاہ اس مجلس کی طرف ضرور ہوتی ہے, اور وہ کوئی اور نہیں, وہ سکائے سکینہ کی مصیبت ہے. وہ ام البنین کے اس چاند کی مصیبت ہے. خاتون نے بھی کمال کیا, اپنی پوری زندگی کو حسین کے لیے وقف کیا. بچے بھی آئے تو حسین پر قربان. ہاں کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں امام کے اوپر اپنے سب کچھ نچھاور کر دینا. بی بی زہرا نے سب کچھ امام علی کے لیے کیا, اور حضرت ام البنین نے سب کچھ حسین کے لیے. کیا کمال خاتون, اللہ اکبر. خب یہ تھیں تو آج اسلام ہے. عزاداران محترم, آپ جانتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا نا تو بشیر نے دائیں دیں کہ کارواں لٹا ہوا آ گیا ہے. تو یہ خاتون بزرگ حالت میں, بوڑھی میں, پوچھا کیا ہوا؟ کہا حسین. کہا حسین مارے گئے مدینہ کربلا میں. یہ سننا تھا تو سب سے پہلے پوچھا کہ عباس کہاں تھا, کیونکہ کبھی تصور نہیں ہے کہ عباس زندہ ہو اور امام حسین پہ کچھ ہو. کہا یہ بتاؤ کہ کیا عباس زندہ تھا؟ کہا نہیں, عباس نے پہلے اپنی جان کو دیا. ہاں زادارم, روزے عاشور سب چلے گئے تو یہ لشکر کا سردار آیا, سپہ سالار. مولا مجھے جانے دیں, جنگ کی اجازت دیں. جنگ کی اجازت نہیں ملتی. ظاہر ہے جتنا جتنا انسان کی معرفت ہوتی ہے, درجہ ہوتا ہے, اتنا ہی بڑا مقام ہوتا ہے.
حضرت عباس کی جتنی معرفت تھی اتنا ہی بڑا مقام ہے۔ قیامت میں جب حضرت عباس کا مقام دکھایا جائے گا تو تمام شہداء رشک کریں گے کہ یہ کیا مقام تھا۔ اجازت نہیں ملی، دیکھا کہ وہ چھوٹی سی بچی اپنے چچا جان کے پاس آئی، کہا کہ پانی نہیں خیموں میں، بھائی علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اپنے بابا سے اجازت لے دو تو ہم پانی لے آئیں گے۔ بچی بابا کے پاس گئی اور تقاضا کیا۔ یقیناً امام حسین نے بیان کرتے ہیں بہرحال کہ امام نے یہ فرمایا ہوگا کہ بیٹی آپ اپنے بھائی کے لیے پانی تو منگوا رہی ہیں، میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ بس عزاداران محترم اجازت ملی، خشک مشکیزہ اٹھایا اور چلے۔ جانتے ہیں کہ جاتے وقت حضرت عباس نے کتنوں کو جہنم واصل کیا، پانی تک پہنچے، مشکیزہ بھرا، پانی کو ہاتھ میں لیا۔ پانی جب ہاتھ میں اٹھایا تو 21 رمضان کی رات بابا کی وصیت یاد آئی، عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ کمال ہے وفاداری، کمال اطاعت، یہی ہے عزاداران محترم، اطاعت۔ پانی عباس بھی پیاسا ہے مگر زہرا کا لال پیاسا تھا، عباس نے پانی نہیں پیا۔ مشکیزہ بھرا اور سواری چلنا شروع ہوئی ہے۔ مقصد کیا ہے، امید کیا ہے کہ یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ دشمن نے وار کیے مگر عباس رکتے نہیں، ایک وار کیا دایاں بازو شہید ہوا، دوسرا وار بایاں بازو شہید ہوا، پھر بھی مشکیزہ ہے، سواری چلتی چلی جا رہی ہے۔ دشمن نے دیکھا کہ یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو لے کے جا رہی ہے، دیکھا یہ مشکیزہ ہے۔ ایک تیر آیا، مشکیزہ میں لگا اور پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی امیدیں بہہ گئیں۔ سواری بھی با وفا تھی، اس نے بھی رخ موڑ لیا۔ اسی اثنا میں ایک تیر آیا جو آنکھ پہ لگا۔ بس عزاداران محترم ابھی اس نے کہا تھی، بس ایک گرز آیا، میرے مولا زین سے زمین پر آئے اور وہیں سلام دیا کہ مولا میرا سلام ہو۔ بس عزاداران محترم کہتے ہیں کہ امام حسین ہر بدن پر بڑی تیزی سے آئے سوائے حضرت عباس کے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کسی بھی بدن مبارک تک جاتے تھے، کسی بھی شہید کے بدن پہ جاتے تھے جو آواز دیتا تھا تو خیموں کی پریشانی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عباس تھے۔ مگر ابھی کیا کرے، ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ عباس پر۔ ان کا سارا ظاہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس بھائی کے بدن پہ پہنچے ہیں، گفتگو ہوئی، کیا ہوا، بہرحال بھائی کے بدن کو چھوڑ دیا۔ بیان مختلف علماء کرتے ہیں کہ بدن کو کیوں چھوڑ دیا۔ شاید عباس با وفا تھے، نہیں چاہتے تھے کہ میں جاؤں پانی کے بغیر۔ کچھ بیان کرتے ہیں کہ بہرحال حضرت عباس بہت اپنے مولا کے اطاعت گزار تھے، نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدن کو میرا مولا صبح سے بھوکا پیاسا کتنے بدنوں کو اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوگا، میرے بدن کو بھی لے کے جائے گا۔ لیکن کمال ہے عزاداران محترم، عجیب حقیقت ہے، عالم بیان اس لیے بھی چھوڑ کے گئے۔ آج آپ کے سامنے ہے نا، جہاں بدن چھوڑا تھا وہیں حرم ہے، اور کتنا بڑا دروازہ ہے حاجت کا۔ ہمارے لیے حسین چھوڑ کے گیا بدن کو کہ جب آؤ تو اس دروازے سے ہوتے ہوئے آنا، مجھ تک پہنچنے کے لیے عباس سے ہو کے آنا۔ عزاداران محترم، علامہ فرماتے ہیں کہ بدن اس قابل تھا ہی نہیں کہ جسے اٹھایا جاتا، چھوٹا سا بدن، قبر بڑی چھوٹی سی ہے۔ ایک معمار
کنسٹرکٹر جو ہے وہ نیچے سرداب میں گیا ایک بہت بڑے عالم دین کے ساتھ، جب نیچے پہنچا نا تو کبھی قبر کو دیکھتا تھا، کبھی عالم کی شکل کو دیکھتا تھا. کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا میں نے سنا تھا کہ حضرت عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کی جو بدن اتنا تھا کہ ان کی ٹانگیں زمین تک ٹکراتی تھیں، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے. کہا کہ جو عزاداران محترم، بس حضرت عباس کو وہیں چھوڑا، علم کو اٹھایا اور خیموں کی طرف چلے. جب بچوں نے علم دیکھا کہا چچا پانی لے کر آ رہے ہیں. اب جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ یہ تو بابا ہے، پانی بھی نہیں، چچا بھی نہیں. کہا بابا چچا کہاں ہے؟ کہا نہر کنارے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار حاضرین میں جو بیٹھے ہیں ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما. پروردگار ایام فاطمیہ ہیں، ہمیں بی بی کی معرفت عطا فرما. روز قیامت میں ہمیں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. جہاں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں، مسلمان اپنی آزادی کی جنگیں لڑے، انہیں کامیابی عطا فرما. دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما. پروردگار جہاں مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان کی حفاظت فرما. بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. اور خاص طور پہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مجھے بھی کہا گیا ہے اچھا آپ جہاں کے مریض ہیں، پروردگار تجھے واسطہ سلام بی بی سلام اللہ علیہ کا ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. ماتم حسین.